السلام علیکم. ابھی کلاس ہے ہماری ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. ٹائمنگ 8 to 9:30. 2-3 منٹس ویٹ کرتے ہیں پھر اسٹوڈنٹس آن لائن ہو جائیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، دس از اباؤٹ ٹائپس اینڈ پروسیسز آف میموری. ہم جو ہے میموریز تھیریز ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم پروسیس پڑھیں گے اور میموری کے ٹائپس پڑھیں گے. سو بیسیکلی میموری ہے کیا؟ میموری ہماری اسٹوریج کیپیسٹی ہے، ہمارا وہ پارٹ آف لائف ہے جو کہ ہمیں دوسروں سے کنیکٹ کرنے میں ہیلپ دیتا ہے. سو میموری از the ability to take in information, encode it, store it and retrieve it at a later time. جو انفارمیشن ہم اپنے سراؤنڈنگ سے لیتے ہیں اس کو انکوڈ کرنا، اس کو ڈیکوڈ کرنا، اس کو اسٹور کرنا، جب ضرورت ہو اس کو ریٹریو کرنا، دوبارہ سے اس کو یاد کرنا یا دوبارہ سے اس کو اپنی روٹینک لائف میں لے کے آنا. اب انفارمیشن کیا ہے؟ انفارمیشن وہ سگنلز ہیں جو ہم اپنے سراؤنڈنگ سے لیتے ہیں. سراؤنڈنگ ہمارا کیا ہے؟ سراؤنڈنگ از آر انوائرمنٹ. اب انوائرمنٹ جو ہے، انوائرمنٹ آپ کا ارد گرد کا جو ماحول ہے، اس آپ کے ارد گرد کے ماحول میں سب کچھ آ جاتا ہے. لائک آپ کا گھر ہے، آپ کا فیملی ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کا نیبرہڈ ہے، آپ کا اسکول، آپ کا کالج، آپ کی یونیورسٹیز، یہ سارا جتنا بھی آپ کا کرائٹیریا ہے، دس از یور سراؤنڈنگ، دس از یور انوائرمنٹ، جس میں آپ سروائیو کر رہے ہیں، جس میں آپ موو آن کر رہے ہیں. اور ہم یہ جو انفارمیشن جو ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا سراؤنڈنگ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، ہم اپنے سینسز کے تھرو اس انفارمیشن کو برین تک پہنچاتے ہیں. We have been awarded by 5 senses: sense of taste, this is what we call gustation; sense of smell, this is what we call olfactory; sense of sight, this is what we call perception; sense of hearing, this is what we call audition; and sense of feeling, this is what we call tactile; and the sixth sense, this is intuition. اور انٹیوشن جو ہے، دس از واٹ یو کالڈ چھٹی ہیس اور پروفیسی اور فیوچر فور ٹیلنگ. جب آپ کو کسی چیز کی آگاہی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے، آپ کا برین آپ کو سگنلس پاس کرتا ہے جیسے کہ لائک سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن، سم تھنگ از گوئنگ آن. یہ آپ کا سکس سینس ہو گیا جو آپ کا
सराउंडिंग है, जो आपका इन्वायरमेंट है, इधर ही से आप इंफॉर्मेशन पिक करते हैं जो हो रहा है रूटीनिक लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में जो हो रहा है। दिस इज़ व्हाट यू कॉल, या दिस इज़ व्हाट वी कैन रिलेट टू इंफॉर्मेशन। फिर इसके साथ जो है आपके सेंसेस आ जाते हैं, आपके 5 सेंसेस आ जाते हैं। ये सेंसेस आपके ब्रेन तक सिग्नल्स पास करते हैं। लेट्स सपोज आप कोई चीज़ देखते हैं, तो आप वो जो इमेज है वो आपके कॉर्निया से रेटिना तक होता होता जाता है, वो आपके ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन जो है थ्रू डिफरेंट नर्व्स वो सिग्नल्स बॉडी को दोबारा से रीसेंड कर देता है, और बॉडी फिर उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। तो ये जो है इंटरकनेक्टेड एक सिस्टम है। ओके, की पॉइंट्स। 3 main stages of memory are encoding, storage and retrieval. Problem can occur at any of these. आपकी स्टोरेज में भी, आपकी इनकोडिंग डिकोडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दोबारा से इसको मेमोराइज करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन अ नटशेल के मेमोरी के इनकोडिंग डिकोडिंग स्टोरेज रिट्रीवल रिमेम्बरिंग रिकॉलिंग किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये नहीं है थ्रू आउट लाइफ आपका जो फिनोमिना है वो एक्यूरेसी के बेस पे जाएगा। जैसे विद पैसेज ऑफ टाइम जितने जितना हमारा एज ज़्यादा होता जाता है, तो न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, या जी अल्जाइमर स्टार्ट हो जाता है, आपकी नर्व्स की डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें फिर मेमोरी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें लोगों की जो मेमोरी होती है वो फॉर 5 सेकंड्स होती है, उनकी मेमोरी 5 सेकंड्स की होती है, 10 सेकंड्स की होती है। नाउ इमेजिन कि वो लोग कैसे लाइक सरवाइव करते होंगे। तो जो भी हमें अल्लाह ने दिया है, जो कुछ भी हमें अता हुआ है, दिस इज़ रिवॉर्ड फॉर अस, दिस इज़ गिफ्ट फॉर अस। लेकिन ह्यूमन नेचर तो है ना बच्चे कि इंसान बड़ा नाशुक्र है। कुरान मजीद में बार बार इरशाद हुआ है, अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक इंसान बड़ा नाशुक्र है। जो अवेलेबल चीज़ें हैं हम उनकी कदर नहीं करते। जो हमें, इंसान की नेचर है ना, जो चीज़ हमें बिन मांगे मिलती है उसकी हम कदर नहीं करते ना। तो ये जो अल्लाह ने माशाल्लाह से हेल्दी बॉडी दी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ दी है, कॉग्निशन विजिलेंट कॉग्निशन दी है, लेकिन हम शुक्र नहीं करते। हमें औरों की लाइफ, औरों का लाइफ स्टाइल और औरों की जो है वो पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करती है, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हम भी किसी और के लिए और ही तो है ना। ओके, देन आ जाता है द 3 मेन फॉर्म्स ऑफ मेमोरी स्टोरेज आर सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेमोरी जो हमारी होती है 3 क्राइटेरिया में डिवाइड हो जाती है। इसकी बेसिक जो होती है वो सेंसरी मेमोरी है। सेंसरी मेमोरी के बाद जी आ जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम एब्रीवेशन में STM कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी को LTM कहते हैं, या लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं। सेंसरी मेमोरी एज अ नेम इंडिकेट्स कि थ्रू योर सेंसेस, जैसे आपको कोई गर्म चीज़ पकड़ते हैं या ठंडी चीज़ पकड़ते हैं, विद इन अ नैनो सेकेंड आपको रियलाइजेशन हो जाती है द थिंग इज़ टू हॉट और द थिंग इज़ टू कोल्ड। आप उसको, अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप ऑल ऑफ सडन उसको छोड़ देते हैं, आप ग्रैब नहीं करते। शॉर्ट टर्म मेमोरी के फॉर अ फ्यू सेकेंड, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ आपको याद रहे, दिस इज़ व्हाट वी कॉल शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हमने मल्टी स्टोर मॉडल पढ़ा, और फिर जी वर्किंग प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन मेमोरी पढ़ा हमने। तो उसमें हमने ये पढ़ा
कि मेमोरी स्टोरेज जो है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज जो है वो डिपेंड करता है स्टिमुलस की क्वालिटी पे। स्टिमुलस की क्या क्वालिटी है? स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस कोई भी चीज़ हो सकती है आपके इन्वायरमेंट में, आपके सराउंडिंग में। इन्वायरमेंट और सराउंडिंग को भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो कुछ भी हो सकता है। सेंसरी मेमोरी इज़ नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल। सेंसरी मेमोरी आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। It allows individual to retain impressions of sensory information after the original stimulus has ceased. ओरिजिनल स्टिमुलस जब ख़त्म भी हो जाता है फिर भी आपको वो सेंसेशंस होती हैं, जैसे बर्निंग सेंसेशन हो गई, टेकलिंग सेंसेशन हो गया, आपको फील होता है कि आपकी बॉडी में कोई जो है पिंच जो है, नीडल जो है चुभो रहा है। तो आप इसको कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपका अनकॉन्शियस प्रोसेस है। वो जो स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस ख़त्म हो भी जाता है लेकिन फिर भी फीलिंग्स रहती हैं, आपको फील होता है। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम एंड कैन ओनली बी होल्ड 7 प्लस माइनस 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एट वंस। जैसे हमने वो थ्योरी पढ़ी, डिजिटल नंबरिंग थ्योरी जो हमने पढ़ी, कि हम जी 7 वर्ड्स तक या 7 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन तक याद रख सकते हैं। प्लस माइनस 2 का मतलब है कि 7 से 1-2 ज़्यादा भी हो सकते हैं, 7 से 1-2 कम भी हो सकते हैं। मतलब है 5 टू 9 तक हम जो है इस क्राइटेरिया में चीज़ों को याद कर सकते हैं। फिर इसके बेसिस पे हमने बच्चे क्रिटिसाइज जो किया था कि अभी जो है ये थ्योरी बहुत पहले की थी, 1967 की थी। तो अब जो है विद पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आ गए, विद पैसेज ऑफ टाइम क्राइटेरिया चेंज हो गए, विद पैसेज ऑफ टाइम देखना वक्त के साथ साथ जो है जो अवेलेबल कमोडिटीज़ हो जाती हैं वो चेंज हो जाती हैं। वक्त के साथ साथ जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई, वक्त के साथ साथ हमारा जो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारा माइंड एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होने लगा है रादर देन मोटर एक्टिविटीज़ और फिज़िकल एक्टिविटीज़। तो अब हमारी जो कैपेसिटी है, अब यहाँ पे इन्होंने किया है कि 7 प्लस माइनस। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम टेक्निकली इसको देखते हैं, तो अभी का जो मोबाइल नंबर्स हैं 11 नंबर्स हैं, और हमें मेजॉरिटी के मोबाइल फ़ोन नंबर्स याद होते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू। हम इसको ऑरली, वर्बली लाइक नरेट कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है हमारी, स्टोरेज कैन होल्ड एंड indefinitely large amount of information and can last for a very long time. लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए कोई स्पेस नहीं है, इसके लिए कोई GB MB का क्राइटेरिया नहीं है कि इतना आप स्टोर कर सकते हैं और जी बस इतना स्टोर हो गया तो बाकी आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो गई। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। जितना इंसान की ज़िंदगी होती है, जितना हम ज़िंदा रहते हैं, तब तक हम जो है हमारा जो मेमोरी है वो स्टोरेज के प्रोसेस में, स्टोरेज का जो है प्रोसेस उसका कंटिन्यू रहता है टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हमारी स्टोरेज हो रही होती है। सो इन अ नटशेल, मेमोरी की जो स्टोरेज है वो इनफाइनाइट है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, वो ना ख़त्म होने वाला फिनोमिना है। ओके, फिर जी आ जाते हैं अब लॉन्ग टर्म मेमोरी को थोड़ा सेलिब्रेट करती हूँ। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, अब एक ओल्ड एज ह्यूमन है, एक ओल्ड एज आदमी है या औरत है, मेल है या फीमेल है, जो भी है, ओल्ड एज है, तो वो आप उनसे उनके बचपन का पूछे तो उनको अपने बचपन का याद रहेगा। तो इट मीन्स कि मेमोरी की जो स्टोरेज है वो इनफाइनाइट है।
Okay, जी, let me call Zara. वालेकुम सलाम बच्चे, मैं तो जी 8:03 से ऑनलाइन हूँ, बस मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। एंड वेयर आर यू ऑल? वही थ्रू आउट नहीं, मैंने इनिशियली कह दिया था कि थ्रू आउट आपके सेमेस्टर में यही लिंक रहेगा, यही पासवर्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। जी जी, ज्वाइन करें प्लीज़। ओके ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैम, वो हम लिंक इंतजार कर रहे थे कि उस टाइम लिंक आया और अभी उसने मैसेज किया ज़रा, मतलब पुराना लिंक पे, ये तो बस लिंक पे मतलब डायरेक्ट मैंने लॉगिन जी बच्चे, थ्रू आउट सेमेस्टर जितना भी हमारा रिमेनिंग जो हमारी क्लासेस होंगी वो एक ही लिंक और एक ही पासवर्ड के बेस पे होगी। ओके मैम, इंशाल्लाह। और पहले लाइक अगर टीचर्स लिंक चेंज भी करती थी तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे कोई रूल्स नहीं थे, लेकिन इस बार स्ट्रिक्टली जो है हमें रूल्स को फॉलो करने को कहा गया है कि एक आपकी आईडी होगी, एक ही आपका पासवर्ड होगा, उसी के बेसिस पे आपकी रूटीन क्लासेस होंगी जितनी भी हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल इंशाल्लाह। कैसे हैं ज़ाहरा? जी मैम। मैम असल में सारी जो टीचर्स होती है वो लोग वो टाइम से पहले लिंक सेंड कर देते, तो मैम सॉरी, हमें जूम का ज़्यादा पता नहीं था, तो हमें लगा कि वो टाइमिंग्स के मुताबिक लिंक होगी। ओके ओके, बाकी जो है टीचर्स के लिंक जो है वो चेंज हो रहे हैं? मैम लिंक्स का तो पता नहीं, लेकिन जब क्लासेस होती है तो वो न्यू हमारे साथ शेयर करते हैं, ओह अच्छा। चाहे वो टाइमिंग्स का भी हो। मैम अब तक तो हमेशा सबने न्यू ही हमारे साथ शेयर किए, तो मैम इसीलिए हम भी लिंक का ही वेट कर रहे हैं। ओके ओके, तो न्यू न्यू के साथ तो देखिए ना स्टूडेंट्स पे एक बर्डन आ जाता है। ए, अभी आप जो जूम ऑनलाइन हो जाते हैं ना, तो जो आप बार बार आईडी यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली आपके सामने आ जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जी मैम। चलिए, आपकी तो सर बहरोज है, मैम फारिया और मैम सुंबल और एक मैम साइसा हैं। और मैम सभी जी मैम। ओके 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 जी, फिर से दोबारा से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। हमने मेमोरी की जो है वो थीरीज हमने पढ़ ली। अभी का जो हमारा आज का जो टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट मेमोरी प्रोसेस, टाइप्स एंड प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी। जितनी हमने थीरीज पढ़ी वो थीरी सारी आपकी टाइप्स और उसमें ऑलमोस्ट एडजस्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली मेमोरी की मेन डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मेमोरी क्या है। मेमोरी हमारा स्टोरेज प्रोसेस है। मेमोरी हमारा वो क्राइटेरिया है जो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जो है एक कम्युनिकेशन का ब्रिज प्रोवाइड करती है। So memory is the ability to take information, encode it, store it, retrieve it at a later time. जब हमें किसी चीज़ की, किसी इवेंट को, किसी बात को याद रखने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा फॉर इसका जो टाइम लिमिटेड है फॉर 3 to 4 सेकेंड, जब हम सोचते हैं वो चीज़ रिट्रीव हम कर सकते हैं। एक होता है ना रिकॉल, दोबारा से याद करना। रिट्रीव का मतलब है
دوبارہ سے یاد کر کے اس پہ جو ہے آپ اپنے پریکٹیکل ورک کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. میموری کی جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ انلمیٹیڈ ہے. اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ اتنی اسٹوریج ہوگی اور اس کے بعد آپ کی اسٹوریج نہیں ہوگی. فرام ڈے ون ٹل اینڈ مومنٹ آف آور لائف ہم جو ہے اس چیزوں کو اسٹور کر رہے ہوتے ہیں. ایک 70-75 ایج کا جو ہے میل اور فیمیل کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ بچپن کیسا تھا ان کا، ان کو یاد رہے گا. کچھ مائنوٹ ڈیٹیلز ہیں وہ ود پیسج آف ٹائم جب ہم بار بار اس کو ریٹیو نہیں کرتے، ریکال نہیں کرتے، تو وہ ڈیٹیل ہم سے بھول جاتی ہیں. ایک ہمارا ہوتا ہے موربڈ فارگیٹنگ، جو ہم ڈیلیبریٹلی چیزوں کو بلانا چاہ رہے ہوتے ہیں ٹو میک ایج آف آور لائف. ایک ہمارا ہوتا ہے جو کہ وہ والنٹری فارگیٹنگ نہیں ہوتی، وہ انوالنٹری فارگیٹنگ ہوتی ہے، جس میں ہمارا ڈیلیبریٹلی کنٹرول نہیں ہوتا، ہم انکانشیسلی چیزوں کو بھول جاتے ہیں آن اے بیسس آف ایوائڈنس اگنورینس. ہم اس چیز کو بار بار یاد تھوڑی رکھتے ہیں. اب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ 2017 میں تھرسڈے کو دسمبر میں کیا ہوا تھا. اگر وہ کوئی امپورٹنٹ یا ہائی لائٹڈ اسپاٹ لائٹڈ ایونٹ نہیں ہے تو وہ آپ کو یاد نہیں رہے گا. جیسے آپ روٹینک بیسس پہ جو ایک روٹ یوز کرتے ہیں اپنے یونیورسٹی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، آپ روزانہ اس میں بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. کچھ تو جو اسٹیبل ہیں اپنی جگہ پہ ہیں، آپ کو وہ یاد رہیں گی. یا کوئی اس روٹ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی ان یوزول ایونٹ ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو یاد رہے گا ود ٹائم ود ڈیٹ. لیکن ایسے اگر ایسی چیزیں نہیں ہیں تو وہ روٹینک چیزیں آپ کو وہ یاد نہیں رہے گی. اس روٹ پہ کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں، کون جا رہا ہے، کتنے بندے آ رہے ہیں، کتنے بندے جا رہے ہیں. یو آر انیبل ٹو اسٹور اٹ، یو آر انیبل ٹو ریٹریو اور ریکال اٹ. جب اسٹوریج ہی نہیں ہے تو ریکال اور ریٹریو کا فینومینا ہی نہیں ہے. کلیئر؟ یس یس میم. میم. Key points: the three main stages of memory are encoding, storage, and retrieval. Problems can occur at any of these stages. The three main forms of memory storage are sensory memory, short-term memory, and long-term memory. Sensory memory, as the names indicates, related to your senses. We have been awarded by 5 senses. جی زہرا، کون کون سے سینسز ہمیں دیے گئے ہیں؟ میم آئی، اسمیل، ہم، ایئر، ہم، ٹچ، ہم، بس ٹیسٹ. اوکے. ٹیسٹ. سینس آف فیلنگ بھی تو یس ہے میم. نا، فیل کرتے ہیں نا. یس میم. جو چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے، جو چیزیں ہم سن نہیں سکتے، جو چیزیں ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو ہم فیل کرتے ہیں. جی میم. وہ آپ کے ایموشنس بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے فیشل ایکسپریشنس بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے جسٹرز بھی ہو سکتے ہیں. تو سینسری میموری، جیسے آپ کوئی چیز ہولڈ کرتے ہیں، اگر وہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، ویدر اٹ از ہاٹ اور کولڈ، ود ان نینو سیکنڈ سگنلز آپ کے برین تک پہنچ جاتے ہیں اینڈ یو سڈنلی ڈراپ دی تھنگ. یہ نہیں ہے کہ گرم چیز ہے اور آپ نے جی بس اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، آپ ڈراپ کر لیتے ہیں. جیسے آپ کوئی انوائرمنٹ میں کوئی چیز پرسیو کرتے ہیں، جیسے تیزی سے گاڑی آپ کی طرف آ رہی ہے، آپ کے ریٹنا کورنیا سے ہوتا ہوا وہ امیج آپ کے آپٹیکل نروس کے تھرو آپ کے برین تک پہنچتا ہے. برین جو ہے پھر ود ان نینو سیکنڈ مینس ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں تھرو ڈفرینٹ نروس آپ کے سگنلس کو تھرو موٹر نروز آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے. اینڈ موٹر ایکٹیویٹی جو ہے آپ کا چلنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا، یہ سارا آپ کا آ جاتا ہے. تو پھر آپ اسی کے اکارڈنگ ایکٹ کرتے ہیں. آپ نے چیز دیکھ لی، آپ اکارڈنگلی بیہیو کریں گے. کیونکہ جی ہماری کلاس میں کوئی فہد ہیں؟ نو میم. نو میم. کوئی کون انٹر ہو رہے ہیں؟ شارٹ ٹرم میموری ہم نے ڈسکس کیا تھا. ملٹی اسٹور ماڈل میموری میں بھی ہم نے اس کو تھیوری میں بھی دیکھا تھا. لیول آف پروسیسنگ
تھیوری آف میموری میں بھی ہم نے پڑھا تھا. لیول آف پروسیسنگ تھیوری کہتی تھی کہ یہ ہمارا جو اسٹوریج کرائٹیریا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کوالٹی آف اسٹیمولس پہ. اسٹیمولس ہمارا کیا ہے ہمائیں؟ میم اسٹیمولس از اینی تھنگ جو ہم مطلب ایک اشارہ دے کہ فار ایگزامپل کہ فلاں جگہ پہ تمہیں کچھ ہوا ہے، یا فار ایگزامپل اگر ہم روڈ کراس کر رہے ہیں تو ہمارا اسٹیمولس یہ ہے کہ فلاں سائڈ سے گاڑی آ رہی ہے، آرام سے کراس کرنا ہے. یا ہم بیٹھتے ہمیں کوئی لگ جائے ہمارا اسٹیمولس ایک دم فیل ہو جاتا ہے کہ ہم فنگر وہاں سے کھا لیتے ہیں یا کچھ گرم ہے ٹھنڈا اوکے ہے، جو ہمیں فیلنگس ہوتی ہے دس از کالڈ اسٹیمولس. اوکے اسٹیمولس آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے اسٹیمولس کو کافی ٹائم بہت بریفلی ایکسپلین کیا ہوا ہے. اسٹیمولس از اینی تھنگ ان یور انوائرمنٹ، ان یور سراؤنڈنگ. سراؤنڈنگ انوائرمنٹ آپ کا وہ ہے جہاں پہ آپ سروائیو کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کے لنکیجز ہیں، جہاں پہ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ کوئی لیونگ آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نان لیونگ آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ساؤنڈ بھی ہو سکتے ہے، وہ وائس بھی ہو سکتا ہے، وہ اسمیل بھی ہو سکتے ہے، وہ اروما بھی ہو سکتا ہے. وہ سارا جتنا بھی آپ کے انوائرمنٹ میں ہے، in a nutshell we can label it as a stimulus. اور لیول آف پروسیسنگ میموری نے یہ کہا تھا کہ جی ہماری جو ہے اسٹیمولس کوالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی چیز بہت زیادہ ویزیبل ہے، بہت زیادہ اسپاٹ لائٹڈ ہے، بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے، تو وہ ہمیں اچھے سے یاد رہے گی ایز کمپیئر ٹو ڈم ونس. یا کوئی آواز ہے، کوئی نوائس ہے، کوئی ساؤنڈ ہے، اس کی وائس پچ اور اس کا جو والیوم ہے وہ کلیئر ہے اور ہمارا فوکس آف اٹینشن بھی ہے. مطلب ہے کہ ہم سوڈو کمیونیکیشن یا سوڈو لسننگ نہیں کریں تو وہ چیز ہمیں زیادہ اچھے سے یاد رہے گی رادر دین کہ جو وائس ویک ہے، جو کہ جس میں بیریئرز آ رہے ہیں، وہ ہمیں ایزیلی یاد نہیں رہے گی. پھر ہم نے چنکس کا پڑھا کہ شارٹ ٹرم میموری لاسٹ فار اے ویری بریف ٹائم اینڈ کین ہولڈ 7 plus minus 2 pieces of information at once. 7 plus minus means کہ 5 to 9 تک ہم جو ہے پیسز آف انفارمیشن یا چنکس کو یاد رکھ سکتے ہیں، یا 5 یا 7 یا 9. اس سے زیادہ یا اس سے جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں. پھر ہم نے اس بات پہ کرٹیسزم کیا کہ ود پیسج آف ٹائم جو ہے ماڈرنائزیشن آ گئی، موڈیسٹی آ گئی، فلو آف انفارمیشن زیادہ ہو گیا، ہماری کوگنیٹیو ایکٹیویٹی زیادہ ہو گئی، ہمارا رادر دین ہماری فزیکل کوگنیٹیو ایکٹیویٹی ہماری زیادہ ہو گئی. پھر ایڈوانسمنٹ آ گئی. تو وہ 7 چنکس پیسز انفارمیشن جو تھی وہ اب 11 تک پہنچ گئی ہیں. جیسے ایگزامپل میں نے موبائل نمبرس کی دی. یس میم. اوکے جی. پھر جی ہے لانگ ٹرم اسٹوریج کین ہولڈ اینڈ indefinitely large amount of information and can last for a very long time. جو ہماری لانگ ٹرم میموری ہے اس کی اسٹوریج کا اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. یہ تھرو آؤٹ لائف یاد رہے گی. اگر آپ اس کو ریٹریو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو ریکال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا فوکس آف اٹینشن تھا، آپ ویجیلنٹ تھے اس سینیریو میں، تو آپ اس کو ریممبر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. Implicate and explicit memories are two different types of long-term memory. Implicate memories are of sensory and iotized behavior, and explicit memories are information, episodes and events. Implicate جو ہے this is what we call hidden. جو آپ کی hidden memory ہے آپ کے sensory information سے related. جیسے sense of feeling ہے نا، this is your internal process. یہ internal process ہمیں دکھائی نہیں دیتا until and unless کہ you act upon it, you show it through your gestures, to your facial expressions. ہمارا جو behavior ہے in simple words, this is our action towards other. So یہ ہماری ہوگی implicate memories. Explicit جو ہے this is what we call visible memories, clear memories. Information ہے episodes and events. جیسے آپ ایپیسوڈس کی بیسک ایگزامپل آپ ٹی وی سیریلس کی جو آج کل چلتے ہیں نا یا پہلے سے چلے آ رہے ہیں، 1 2 3 پتہ نہیں کتنے ایپیسوڈز ہوتے ہیں ایک سیریل کے. ایپیسوڈ وائز انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی ہوتی ہے اس جو فکشن کو، اس سٹوری کو جو ہے آپ تک پہنچانے کے لیے. اسی طرح ہماری لائف بھی ہے، وہ بھی ہماری جو ہے پروگریس کو، ہماری روٹین کو، ہماری ایج کو ایپیسوڈز میں ڈیوائڈ کرتی ہے. چائلڈہڈ
مڈل ایڈلٹہڈ مڈل ایج، اولڈ ایج، یہ ہو گئے نا ہمارے ڈفرینٹ سٹیپس ہو گئے. جیسے اب اگر سارے جوان ہوتے، کوئی بوڑھا نہ ہوتا، کوئی بچہ نہ ہوتا، تو لائک پھر تو ایپیسوڈس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا نا. بس پھر سب جوان ہے تو جوان ہے، اگر بوڑھے ہیں تو بوڑھے ہیں. ایک ایسا ٹائم ہوتا تھا انبیاء کرام کے دور میں پیغمبر اس ٹائم کے پیغمبر کا نام میں بھول گئی کہ کن کا یہ واقعہ تھا. تو ان کے جو دور میں تھے نا، جوان اور بوڑھوں سب کے جو ہے وہ بال ہوتے تھے بلیک. اگر بوڑھا بھی ہے تب بھی اس کے بال جو ہے وہ کالے تھے، اگر جوان ہے تب بھی اس کے جو بال تھے وہ کالے تھے. پھر جی ان لوگوں نے کہا کہ اب ڈفرینسز نہیں پتہ چلتے، بڑھاپا جو ہے وہ تو جھریاں آ گئی ہیں، لیکن یہ ہمارے جو بال ہے وہ سیم ہی ہے. پھر اس نبی نے اللہ سے دعا کی، پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ بال سفید ہونا شروع ہو گئے. سو یہ میں نے ایپیسوڈ کے ساتھ اس لیے آپ کو لنک کیا کہ جی کرائٹیریاز ہیں، ڈویژن ہے، اور یہ کرائٹیریاز، یہ جو ہماری کیٹیگرائزیشن ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو اچھے سے یاد رکھیں. اب سب کا جوانی ہے جوانی ہے جوانی ہے، تو ہم ایونٹس کو کیسے لنک کریں؟ اب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی سے بات کرتے آپ کے بچپن میں یہ ہوئی، یا کوئی ہم سے کہتا ہے کہ آپ کے بچپن میں اس طرح تھے، آپ کے بچپن میں، تو اگر بچپن نہیں ہے تو ڈائریکٹلی آپ کی جوانی ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کا بڑھاپا ہی ہے. تو ہر ایک چیز کی خوبصورتی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے سے رکھی ہے. ایونٹس ہمارے کیا ہے؟ ہیپینیس کا ایونٹ ہے، سیڈنس کا ایونٹ ہے، نیوٹرل ایونٹ ہے، آپ پہ امپوزڈ ایونٹ ہے، آپ کا ولنگ ایونٹ ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے شامل ہوتے ہیں. آپ کا سیڈنس ہے، جیسے کوئی فوتگی ہو گئی تو آپ وہاں پہ جا کے ہنسیں گے تھوڑی. اگر وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، آپ کا ریلیٹیو نہیں ہے، آپ کا جاننے والا ہے، یا کسی کے ساتھ بھی آپ گئے ہیں، تو کرٹیسی یہ ہے، آپ کا مینرزم ایتھکس ہے کہ آپ نے خاموش بیٹھنا ہے، سیریس بیٹھنا ہے. شادی ہے تو شادی میں اگر آپ سیریس بیٹھ گئے تو لوگ کہیں گے نا یار یہ تو فلانے کی شادی میں ہمائن کیوں خفا ہے، انس کیوں خفا ہے، ازارہ کو کیا ہو گیا، شادی ہو گئی، اگلی کی شادی سے خفا ہے. تو ہم نے اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے وہ ایکٹ کرنا ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو ایونٹس ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ اپ کو، اپنے ایکسپریشنس کو، اپنی فیلنگس کو مولڈ کرنا ہوتا ہے. کلیئر؟ یس میم. جی زہرا، یس میم. خفا ہوں گی میم کسی کی شادی یہ جی میم. کسی کی شادی میں خفا ہوں گی؟ نو میم، فی الحال تو نہیں ہوئی ہوں. میم یہ جو امپلیکیٹ میموری ہے سینسری کا، میم یہ تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہے میم، یہ سمجھ نہیں آئی ہے. نیم کیا ہے؟ امپلیکیٹ کا مطلب ہے ہڈن اور انر. پھر اوکے ہڈن میم. اور انر جو ہے آپ کی فیلنگز ہی صرف ہو سکتے ہیں نا ہڈن اور انر میں. جی باقی تو میم. آپ کی جو ہے وہ تو ویزیبل کرائٹیریا ہے نا، وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لائک اسمیل کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی فیلنگ جو ہے وہ تو انٹچیبل ہے، فیلنگ کو تو ہم ٹچ نہیں کر سکتے نا. جی میم. فیلنگ جو ہے وہ تب ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں جب وہ آپ ایکشن فارم میں اس کو لے کے آتے ہیں. غصہ ہے، وربلی ابیوز ہے، آپ نے خفگان کا اظہار کر دیا، آپ کے فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ اسٹریٹ ہو گئے، آپ سیریس ہو گئی ہیں. تو یہ وہ میموریز ہے جو انر تھی، انٹرنل تھی آپ کی. اب ایکسٹرنل میں کیا ہو گیا کہ آپ نے ایکسپلیکیٹ اس کو کیسے کیا کہ آپ نے اپنا بیہیویئر شو کر دیا. آپ خفائے تو بات نہیں کر رہی، آپ خفائے تو آپ غصہ ہو گئی ہیں، آپ نے اوکے. وربل ابیوز ہو گئے، فزیکل ابیوز ہو گئے، یا جتنے بھی ٹارچر کے کرائٹیریا ہے ہم جب اس کو فالو کرتے ہیں تو وہ جو انر والا کرائٹیریا تھا وہ امپلیکیٹ کرائٹیریا کو ہم ایکسپلیکیٹ میں لے آئیں. یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایکسپلیکیٹ ہمارا جو کرائٹیریا ہے ہم اس کو امپلیکیٹ میں لے آئیں. کوئی چیز مجھے بری لگی، میں نے دیکھا نا، میں نے پرسیو کیا کوئی ایونٹ، کوئی ایپیسوڈ. اب میں جب ہم کہتے ہیں نا وہ دل پہ بات لینا، تو وہ میموری میں نے اپنے آپ کی انر اور ہڈن، یا اس کو میں نے امپلیکیٹ بنا دیا. بس میں خاموش ہوگی، چپ نہیں، اس کو پردہ نہیں ڈسکس کرنا.
اوکے. Yes, sir. یس میم سمجھ آ گئی. میم یس. میم شمیلہ صفیہ کے نام سے انٹر ہو رہی ہے پر وہ کہہ رہی ہے کہ میں انٹر نہیں ہو پا رہی ہوں. صفیہ کے نام سے ہو رہی ہیں انٹر. یس میم لیکن وہ جوائن اپ نہیں کر پا رہی ہے. تو وہ جو ہے وہ اپنے ہی نیم سے جوائن کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے میم. جی انس. یس میم. السلام علیکم. خیر سے. وعلیکم السلام. خیر سے آج آپ آ گئے ہیں. بس آ جا ہاسپٹل میں اس کے کتنی بار گھر میں تھے. اچھا جی گھر گئے ہوئے تھے. یس میم. تو ابھی تو ہاسٹل وغیرہ سارے بند ہیں تو آپ ادھر پھر ہاسٹل میں رہتے ہیں. اس میں ادھر ہاسپٹل میں رہتا ہوں وہ ریموٹ ایریاز والی کھلے رہتے ہیں. اوکے. جوائن کر لیا انہوں نے. میم پتہ نہیں. نہیں ان سے پوچھیں کہ اگر نہیں ہے تو میں یہ ذرا اس کی پھر سیٹنگ کر دوں. ٹھیک ہے میم. اوکے جی. کی ٹرمز ہمارے ہیں میموری. ایکسپلیکٹ میموری آپ یاد کر سکتے ہیں نا جیسے ہم نے ایونٹس اور ایپیسوڈ کو ڈسکس کیا. یہ آپ کا ایکسپلیکٹ ہو گیا. اب میموری کیا ہے؟ the ability of an organism to record information about things or events with the facility of recalling them later at will. جب مرضی ہو آپ یاد کر سکتے ہیں. آپ اس انفارمیشن کو یوز کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی جو ہے کوئی بھی چیز اپنے جو ہے اپنے ریکارڈنگ کے یا اپنی اسٹوریج کے کرائٹیریا میں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو پروسیسز کرنے ہوں گے. آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے. آپ کی آبزرویشن اچھی ہو. آپ فزیکلی اینڈ مینٹلی اس سینیریو میں پریزنٹ ہو. تو وہ جو انفارمیشن اسٹور ہوگی یہ آپ کی لانگ لاسٹنگ انفارمیشن ہوگی. ریہرسل آپ کا کیا ہے؟ ریپیٹیشن آف این آئٹم ان شارٹ ٹرم میموری ان آرڈر ٹو اسٹور اٹ ان اے لانگ ٹرم میموری. جب آپ ایگزام کے لیے پڑھتے ہیں نا پیپر نائٹ جو آپ سارا کورس یاد کرتے ہیں یاد. یس میم. ہاں پیپر نائٹ ہی کرتے Yes. ہیں نا. تو پیپر نائٹ جو آپ یاد کرتے ہیں وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے. اور شارٹ ٹرم میموری کو لانگ ٹرم میموری میں لے کے جانے کی ٹیکنیک ہی یہی ہے کہ بار بار آپ نے اس چیز کی ریپیٹیشن کرنی ہے. بار بار آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. پھر جی موسٹلی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم نے سارا یاد کیا تھا لیکن وہ ریویژن کا ٹائم نہیں ملا. ریویژن نہیں ہوئی تو مطلب ہے وہ میموری وہ جو چیزیں ہم نے یاد کی تھی وہ ہماری اسٹوریج تک پہنچی نہیں تھی. سو ریپیٹیشن جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ فینومینا ہے آپ کی میموری کی لانگ لاسٹنگ ٹرمز کے لیے. Memory is the ability to take in information, store it and recall it and later use it. In psychology, memory is broken into three stages: encoding, storage and retrieval. Stages of memory: آپ کا انکوڈ کرنا, آپ کا اس چیز کو اپنے وے سے سمجھنا. جیسے ہم کمپیوٹر کو کا جو ہے جتنا بھی سسٹم ہے دس از واٹ وی کال بائنری سسٹم. یہ کمپیوٹر کی جتنی بھی پروگرام ہے یہ 0 اور 1 پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لیٹ سپوز اے کے لیے ان کا 0001 ہے یا بی کے لیے 1100 ہے. تو یہ جتنے بھی ہے یہ سارا جو چلتا ہے وہ بائنری سسٹم پہ چلتا ہے. اسی طرح جو ہمارا برین ہے وہ بھی چیزوں کو ایز اٹ از جو ہے انکوڈ کرتا ہے. سگنل جو ہوتے ہیں نا سگنل
نروس کے بیسس پہ جو برین تک پہنچتے ہیں، وہ سگنلز ہی آپ کے لیے اس چیز کے لیے ایک اسپیسیفک کرائٹیریا رکھتے ہیں. کلیئر؟ جی Encoding, میم. the process of Yes, ma'am. encoding, processing, and combination of information. Encoding allows information from the outside world to reach our senses in a form of chemical and physical stimuli. In this first stage, we must change the information so that we may put the memory into the encoding stage یا انکوڈنگ پروسیس. انکوڈنگ میں جیسے میں نے کہا نا کہ جیسے کمپیوٹر کا بائنری ہے، اسی طرح ہمارا برین بھی جو ہے اس سینیریو کو، اس سین کو، وہ دیکھی ہوئی یا سنی ہوئی چیز کو کسی کیمیکل یا فزیکل اسٹیمولائی میں کنورٹ کر کے اس کو اسٹور کرتا ہے. اوکے، اسٹوریج آپ کو میم یس پلیز. میم یہ کیمیکل فارم میں کس طرح ہوگا؟ کیمیکل فارم میں آپ لیٹ سپوز آپ کے ہارمونل ایکٹیویٹی ہے، ہارمونل چینجز ہیں، یا اگر ہم کہیں نا بار بار ہم سیروٹونین کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سیروٹونین از آر ہیپی ہارمون، سیروٹونین از آر پلیجر ہارمون. سیروٹونین لیول زیادہ ہوگا تو ہم خوش ہوں گے، سیروٹونین لیول ڈراپ ہو جاتا ہے، ڈوپامین کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم پہ سیڈنس آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے. تو یہ جو ہارمون ہے، دیز آر دا کیمیکلز ان یور باڈی. اب آپ کی اوکے. خوشی ہے تو خوشی ایز اٹ از تو آپ کے مائنڈ میں نہیں بیٹھ گئی نا کہ وہ خوشی ہے، تو وہ آپ کے کیمیکل کے بیسس پہ آپ کے برین تک پہنچ گئی تھرو یور سیروٹونین کہ دس از واٹ وی کالڈ اے ہیپینس. سیڈنس دس از ریلیٹڈ ٹو یور کیمیکل کالڈ ڈوپامین. کلیئر؟ اوکے میم. فزیکل جی میم. اسٹیمولائی، فزیکل اسٹیمولائی کو میں ڈسکس کر لوں. فزیکل اسٹیمولائی، اب آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں یا آپ اسمیل کرتے ہیں نا، گڈ اروما، گڈ اسمیل اور بیڈ آڈر، یا گڈ اروما یا فریگرنس وٹ ایور، تو وہ جو ہے وہ اروما تو آپ نے ٹچ نہیں کیا نا، وہ تو آپ نے سینس کیا، آپ کا سینس آف اسمیل اس میں انوالو ہو گیا. تو وہ اروما جو ہے ڈفرینٹ سگنلز کے بیسس پہ آپ کے برین تک پہنچ گیا کہ اچھی اسمیل تھی یا خراب اسمیل تھی. کلیئر؟ جی میم. اسٹوریج آپ کا کیا ہے؟ دا کریشن آف اے پرماننٹ ریکارڈ آف دا انکوڈیڈ انفارمیشن، جو آپ نے اسٹور کیا ہے اس کا پرماننٹ ریکارڈ رکھنا. دس از واٹ وی کال اسٹوریج. اسٹوریج از دا سیکنڈری میموری اسٹیج اور پروسیس ان وچ وی مینٹین انفارمیشن اوور اے پیریڈ آف اے ٹائم. جب ہم کوئی چیز جو ہے اسٹور کرتے ہیں، اب ہر ایک بندے کے گھر میں ایک اسٹوریج روم ہوتا ہے نا، وہ گھر کا وہ سارا کباڑ ہوتا ہے جو ہم یوز نہیں کرتے لیکن ہم اس کو پینگتے بھی نہیں ہیں، بس جمع کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح میموری ہماری ہے، اس میں ہر طرح کا کباڑ بھی ہے، ہر طرح کی انفارمیشن بھی ہے، ہر طرح کی پازیٹیوٹی بھی ہے، ہر طرح کی نیگیٹیوٹی بھی ہے. اب ٹائم ٹو ٹائم جو چیز ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم وہی چیز لیتے ہیں. ایٹ ونس یا آل آف سڈن ہم سارا کرائٹیریا ایک ساتھ تو نہیں یوز کرتے نا. کبھی اچھی بات کی ضرورت ہے، کبھی بری بات کی ضرورت ہے، کبھی سیریس رہنا ہے، کبھی جو ہے irrelevant انفارمیشن ہم نے ڈسکس کی. تو یہ جو اسٹوریج ہے نا، یہ جو ہماری میموری ہے، ٹائم ٹو ٹائم ڈیپینڈز آن ایونٹ، سینیریو، سچویشن، ایپیسوڈ، آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ فرنٹ پہ لے کے آتا ہے. Retrieval, recall, or recognition, the calling back of stored information in response to some cues for use in a process of activity. The third process is the retrieval of information that we had stored. We must locate it and return it to our consciousness. Some retrieval attempts may be effortless due to the type of information. Retrieval جو ہے یاد کرنا، ریکگنائزیشن ہے، آپ اپنے ریلیٹیوز کو یا اپنے لو ونس کو یا اپنے ڈیئر ونس کو جو ہے اگر سالوں بعد بھی دیکھتے ہیں نا تو آپ ریکگنائز کر لیتے. اگر وہ بندہ نہیں ہے، اس کے بچے ہیں، تو آپ ان کو بھی ریکگنائز کر لیتے. آپ کو ان کے جو فیچرز ہیں، ان کے باڈی فیچرز، ان کے فیس کے جو فیچرز ہیں، تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے یا فلانے کا بیٹا ہے، فلانی کی بیٹی ہے. یہ آپ کا ریٹریول پروسیس ہو گیا. لیکن کبھی کبھی وہ ہوتا ہے کہ ہم بہت بھی کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز ہمیں یاد نہیں رہتی.
وہ یاد اس لیے ہمیں نہیں رہتی کہ اس ٹائم اس چیز کو لے کے ہمارا فوکس آف اٹینشن نہیں تھا، اس چیز کو انوالنٹری یا والنٹری ہم نے امپورٹینس نہیں دی. جیسے ایک ہی ہماری کلاس ہوتی ہے نا، ابھی کی تو خیر اسٹوڈنٹس کم ہے، جیسے اسکول ٹائم اگر آپ دیکھیں نا ایک ہی کلاس میں ہم 50 اسٹوڈنٹس بیٹھتے تھے، تو ان 40-50 اسٹوڈنٹس میں ہارڈلی ہمیں 6-7 یاد ہوں گے، سارے ہمیں نہیں یاد ہوں گے کیونکہ ہمارا فوکس آف اٹینشن نہیں تھا، ہمیں لائک ہمارا انٹرسٹ نہیں تھا. انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سچویشن میں سب کے ساتھ جو ہے وہ فرینک نہیں تھے، ہمارا کمیونیکیشن نہیں تھا، ہماری ہیلو ہائی نہیں تھی، ہماری سلام دعا نہیں تھی. تو ہم کس بیسس کے تھرو ان کی جو انفارمیشن ہے اس کو ہم یاد رکھیں یا اس بندے کو ہم یاد رکھیں. کلیئر؟ جی میم. یس میم. Problems can occur at any stage of the process leading to anything from forgetfulness to amnesia. بھولنا اور amnesia. amnesia جو ہے forgetfulness میں آپ کا deliberately morbid forgetting بھی آ جاتا ہے. amnesia جو ہے specifically this is what we call بھولنے کی بیماری ہے. اس میں ڈیوریشن کا فرق ہے، ایک forgetting ہو گیا، amnesia ہو گیا، آپ کا الزائمر ہو گیا. میم اس کی پروننسیشن کیا ہے؟ ایمنسی amnesia. ایمنیشیا amnesia. ایمنیشیا صحیح ہے. تھینک یو. Distraction can prevent us from encoding information initially. اس میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم انفارمیشن کو اسٹور ہی نہیں کر پاتے. انفارمیشن مائٹ ناٹ بی اسٹور پراپرلی اسٹور نہیں ہوتی اور مائٹ ناٹ موو فرام شارٹ ٹرم میموری ٹو لانگ ٹرم میموری. جب کوئی چیز اسٹور ہی نہیں ہوئی، جیسے کوئی ڈریس زہرا نے لیے ہی نہیں ہے تو کیسے وہ ٹیلر کے پاس جا کے اس کو اسٹچ کرائیں گے. جیسے کوئی کوٹ ہمایوں نے لیے ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو پہن کے یونیورسٹی آ سکتے ہیں. پہلے تو ہے کہ چیز کو لینا ہے. اسی طرح میموری میں پہلے چیز کو جو ہے انفارمیشن کو اسٹور کرنا ہے، لیکن انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ والا پروسیس ہی نہیں ہے. اینڈ وی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو ریٹریو دا انفارمیشن ون اٹ اسٹور. اگر وہ انفارمیشن لیٹ سپوز ان ریئر کیسز وہ اسٹور بھی ہو جاتی ہے، ہم اس کو پھر بھی یاد نہیں رکھ سکتے، ریکال نہیں کر سکتے، ریممبر نہیں کر سکتے، فردر اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے، فردر اس کو یوز نہیں کر سکتے. اوکے، اینی کویشچن؟ جی میم. میم انس، جی میم. اپنے بچپن کا کوئی انسیڈنٹ شیئر کریں ہمارے ساتھ. کس چیز کی؟ اچھا، جب میں تھا پرائمری لیول میں جو تھا میں، جو ایک یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ اسٹوڈنٹ کے ہم بچے تھے، تو ایک یہ ناک کی مطلب یہ کان کی مطلب ایک دانہ ڈالتا تھا وہ دوسرے کان سے نکالتا تھا، بس دو ٹریک کر رہا تھا، لیکن میں نے سچ میں چیک کر دیا تھا. میری پہلے مطلب میموری مجھے یہ آتا ہے. تو وہ ایک کان سے ڈالتے تھے دوسرے سے ریئل میں نکال لیتے تھے. نہیں دو کے سے وہ دوسرے ہاتھ میں دوسرا والا تھا، وہ نکال دی. یہ میں نے نکال دیا، لیکن میں نے سچ میں ڈال دیا تھا. آپ نے سچ مچ ڈال دیا تھا. یس میم. پھر رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور نکال دی. میم رزلٹ یہ ہوا کہ اس کے بعد سے آج تک اس کا دماغ کمزور ہے تھوڑا سا. دیکھیں ہمایوں بیٹھے ہیں آپ کو شکار کرنے کے لیے. میں تو ایسے دیکھیں نا وہ ان کو اس لیے یاد رہا کہ انہوں نے وہ خود پریکٹس کیا، خود امپلیمنٹ کیا. اس سینیریو میں یہ اویلیبل تھے نا، فلی کانشیسلی اویئر تھے، اٹینشن ان کی تھی. جب اٹینشن تھی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی تو وہ چیز ان کو یاد ہے. اب اگر صرف وہ بندہ جو ایک کان سے وہ کوئی دانہ ڈالتا وہ دوسرے سے نکال دیتا تو اس کو اتنی امپورٹینس نہ ملتی انٹل اینڈ انلیس کہ انس نے اس کو خود امپلیمنٹ نہ کیا ہوتا. جیسے پیپر میں ہمیں وہ کویشچن یاد رہتے ہیں جو ہم نے غلط کیے ہوتے ہیں، وہ کویشچن یاد نہیں ہوتے جو ہم نے صحیح کیے ہوتے ہیں. جو دو کویشچن ہمارے غلط ہوتے ہیں نا وہ یاد رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم ویجیلنٹ ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں آتا، بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے، نہیں آتا، تو وہ چیز یاد رہ جاتی ہے. شاید نہیں، یقیناً آپ سب کا بھی اسی طرح ہے
सारे ह्यूमन की नेचर ही यही है, नेगेटिव पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है ना। अब मुझसे 9th क्लास के बोर्ड के क्वेश्चन पूछे, मुझे वो भी याद है कि क्या मैंने गलत किया था, कौन सा जो थ्योरम है वो मैं पूछने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं उसको नहीं लिख पाई, मुझे वो टोटा नहीं मिला। और फिर इसके साथ क्या इवेंट हो गया है, मैट्रिक में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में क्या हुआ, मास्टर्स में क्या चला, क्लिनिकल में क्या चला, एमएस में क्या चला। ये सारी हमारी मेमोरीज हैं और यही हमारी लाइफ है। हमारे को याद है मैट्रिक में क्या कौन सा क्वेश्चन गलत किया था? मैम मुझे याद है मैम, एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में था, रिएक्शंस के ऊपर था मैम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो मुझे इतनी खास आती नहीं थी, तो मैंने उनका जो मेरे साथ एक बैठा हुआ था दोस्त, उससे पूछ लिया। वो मुझसे भी ज़्यादा दो हाथ गुजरा हुआ था, उसने मुझे कुछ और बता दिया, मैं कुछ और लेके आ गया। तो हुआ ये कि जब पेपर का रिजल्ट आया तो मेरे तकरीबन 75 में से तकरीबन 51 मार्क्स, वरना अगर वो क्वेश्चन सही होता तो मेरे कम से कम के साथ 1 मार्क्स होगी जी ज़हरा। मैम मैं तो भूल चुकी हूँ। आप भूल चुकी हैं। मैम फर्स्ट डे ऑफ स्कूल याद है, बाकी चीजें याद है, लेकिन मैम मेरी मेमोरी से कुछ कुछ चीजें भूल जाती है। कुछ हाँ, ये मैं आपने उस दिन भी कहा था, इंशाल्लाह टाइम मिले तो मैं आपसे ये सारा डिस्कस करूँगी पर्सनल में। आपका अटेंशन जो है वो ड्रॉप हो जाता है। यस मैम। जैसे आप कोई चीज़ सुन रही हैं और ऑल ऑफ सडन आप कहीं और पहुंच जाते हैं, फिर 2-3 मिनट बाद यस वापस उसी मैम, ये सिनेरियो अक्सर में क्लास में भी होता है मेरे साथ। मैं फुल कंसंट्रेशन फोकस लेवल पे क्लास सुनती हूँ, लेकिन मैम पता नहीं वो बीच में ये होता है, मतलब आवाज आती है पर पता नहीं वो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन वो अंदर ब्रेन की नहीं जाती है, पता नहीं क्यों मेरे आप साथ ये सुन मैम रही होती प्रॉब्लम। हैं, देख रही होती हैं, लेकिन आप पिक नहीं कर पा रही होती, बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हैं। यस मैम। वो ऑन एंड ऑफ आपका ये सिचुएशन चलती रहती है ना। अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो 3-4 बार तो मस्ट है इस तरह होना। यस मैम, अभी भी बुक और पेन लेके बैठी हुई हूँ, लेकिन मेरे साथ फिर ड्रॉप हो जाता है जब सवाल हो जाते हैं या कुछ सवाल पूछते हैं तो फिर पता नहीं क्या होता है। नहीं, ये बस थोड़ा सा ये है कि जब हमारा माइंड मल्टीपल डोमेन्स में स्टक हो जाता है ना, तो हमें वो एंजाइटी आ जाती है कि मैं सबको प्रॉपर टाइम दे पाऊंगी या मैं सारा जो क्राइटेरिया है इसको विजिलेंटली ग्रैब कर पाऊंगी। तो वो जो हमारे एप्रीहेंशंस होते हैं ना, वसवसे या वहम, वही हमें थोड़ा सा वो अनस्टेबल कर देते हैं। ओके जी, बात करते हैं सेंसरी मेमोरी की। Sensory memory allows individual to retain impressions of sensory information after the original stimulus has ceased. ओरिजिनल स्टिमुलस ख़त्म भी हो गई फिर भी आपको सेंसेशन रहेगी। अगर आपका हाथ जला है, आपने वो डायरेक्ट चीज़ छोड़ भी दी, लेकिन आपको बर्निंग फीलिंग आएगी, बर्निंग सेंसेशंस आएंगी। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बातें की है, वो स्टिमुलस, वो ओरिजिनल स्टिमुलस ख़त्म हो गया फिर भी आपके कानों में, आपके दिमाग में वो आवाज़ सुनाई देगी। One of the most यस important examples of the sensory memory is fast moving lights in darkness. Is if you have ever lit a sparkle on a 4th of July or watched traffic rush by a night, the light appears to leave a trail. This is because of ionic memory, the visual sensory store. Ionic memory क्या है? Sorry, iconic memory. Let's suppose जब आप मोटरवे से जाते हैं ना रात को, तो अगर आप टर्न करते हैं तो हर एक टर्निंग पॉइंट पे या जो ग्रिल साइड्स पे लगे हैं, येलो येलो जो है वो चीज़ें लगी हैं, या कुछ जगह पे रेड रेड चीज़ें लगी हैं, रोड पे भी लगी हैं। जब जैसे उस पर लाइट पड़ती है ना, तो वो स्पार्कल करते हैं ना। जी मैम। आपने कभी नोटिस किया कि वो क्यों लगाए हैं और पर्पस क्या है? मैम ताकि वो जो कार हो वो रोड के उस ट्रैक पे ना जाए, मतलब उनको अपना वे का रास्ता पता चले। हाँ जी,
अब यहाँ पे हम आइकॉनिक मेमोरी को जब हम कह रहे हैं ना, तो आइकॉनिक मेमोरी हमारी विजुअल मेमोरी का पार्ट है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए है। आप टर्न ले रहे हैं, जैसी वो लाइट उस पर पड़ी है ना, तो आपके लिए वो जो डार्कनेस में थी ना, वो क्राइटेरिया, वो जगह वो ज़्यादा रोशन हो जाती है, वो लाइटफुल हो जाती है। एक तो एक एक्सीडेंट का जो है वो रेशो कम हो, और इसके कलर्स ऐसे होते हैं, उस पर कोई ऐसी वो केमिकल कोटिंग होती है कि वो आपको जो है लाइट को जो है बाउंस बैक करती हैं। और ये मैम अक्सर ये जो रोड वर्कर्स होते हैं उनकी ड्रेसेस पर भी होती है। बिल्कुल ड्रेसेस पर भी होती है। अगर इन्होंने कोई और तरह की ड्रेसेस पहन ली है और वो जी रोड के साइड पे काम करे, और गाड़ी की जो लाइट्स है वो या तो डिम है या बहुत ज़्यादा हाई लाइट है, तो वो तो बंदा नज़र नहीं आएगा, वो तो गाड़ी के नीचे ही आ जाएगा। वो दूर से भी, अगर वो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, मीलों दूर से भी काम कर रहे हैं, जैसे जैसे आप करीब जाते जाएंगे ना, तो उनका जो ड्रेस है वो विजिबल होता जाएगा, उनका कोट ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, या उनका जो उनके पैंट्स पे जो सर्कल लगे होते हैं उस चीज़ वाले, उस कोटिंग वाले केमिकल के, तो वो शाइन करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, विजुअल सेंसरी मेमोरी है, लेकिन आइकॉनिक जो है आपकी शॉर्ट टर्म सेंसरी मेमोरी है। जैसे हमने बात की ना कि जैसे आप जाते हैं यूनिवर्सिटी, रोज़ाना एक ही रूट यूज़ करते हैं, अब उसमें जो आप जो चीज़ें देखते हैं जो कि अननेसेसरी है, कौन आया कौन गया, किसकी गाड़ी है किसकी गाड़ी नहीं है, तो ये जो है दिस इज़ व्हाट वी कॉल